دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، بے شک سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، بے شک ہم سنی ہیں۔ نبی کی پیدائش کی خوشی میں، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لگاتے ہیں۔ بے شک ابھی اسی مہینے میں ہندوستان کی آزادی کا دن آیا، سب نے اپنے گھروں پر جھنڈے لگائے، ہم نے بھی لگائے، تم نے بھی لگائے، سب نے لگائے، کسی کے پیٹ میں کوئی درد نہ ہوا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں سنی اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جھنڈے لگائے پیٹ میں درد نہ ہو، الیکشن کے موقع پر جھنڈے لگائے پیٹ میں درد نہ ہو، اپنے نیتا کی پارٹی کا جھنڈا لگائے کوئی تکلیف نہ ہو، سنی نبی کی ولادت کی خوشی میں جھنڈا لگا لے، پھر تیرے درد کس لیے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ، ہم جھنڈے اپنی مرضی سے نہیں لگاتے، بلکہ جھنڈے تو میرے رب نے لگوائے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا، نبی کی ماں سیدہ آمنہ فرماتی ہے، میرے بیٹے کی ولادت سے قبل میں نے دیکھا چند فرشتے آئے اور آنے کے بعد 3 جھنڈے لے کر کے آئے۔ زور سے بولے کتنے جھنڈے لے کر آئے؟ 3 جھنڈے لے کر آئے۔ آپ بھی بولے کتنے جھنڈے لے کر آئے؟ 3 جھنڈے لے کر آئے۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، دوسرا جھنڈا مغرب میں لگایا، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق میں جھنڈا لگا کر کے، مغرب میں جھنڈا لگا کر کے، کعبے کی چھت پر جھنڈا لگا کر کے پوری دنیا کو بتا دیا، اے لوگوں، جھنڈا لگانا کسی دنیا دار کا طریقہ نہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھنڈے ہرے لگاؤ، آ رہے ہیں، زور سے اور زور سے سرکار آ رہے ہیں۔ ہم تو یوں کہتے ہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی تو مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی، اللہ نے مقام عطا فرمایا مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمایا، اللہ نے بلندی عطا فرمائی مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی، اللہ نے رتبہ عطا فرمایا مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمایا، اللہ نے دولت عطا فرمائی مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی، اللہ نے بلندی عطا فرمائی مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی۔ بلکہ یہ کہے یہ زمین بنی ہے آمینہ کے لال کے صدقے، آسمان بنا ہے مصطفیٰ کے صدقے، شجر حجر بنا ہے مصطفیٰ کے صدقے، پیروں پر بنا ہے مصطفیٰ کے صدقے، شمس و قمر بنا ہے مصطفیٰ کے صدقے۔ بلکہ بریلی کے تاجدار نے کفر کی تابوت پر آخری کیل ٹھوک کر کہا
چلا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں صفا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ رفا تمہارے لیے لبا کے تلے سلام کھلے رضا کی سزا تمہارے لیے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے واہ آج کچھ بھیڑیے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں کس لیے مناتے زور سے اور زور سے مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں کس لیے مناتے کس لیے خوشیاں مناتے میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں تجھے نہیں منانا ہے تو یاد رکھ یہ زمین اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی ہے اگر مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں نہیں منانا ہے تو اللہ نے جو زمین مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی ہے اس زمین سے نکل کوئی دوسری زمین تلاش کر تو کہے کہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں خوشیاں کس لیے مناتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے آسمان کا سامیانہ جو مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا ہے اس آسمان کے سامیانے سے نکل کوئی دوسرا آسمان تلاش کر ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے آپ دیکھیں طرح طرح کا جو رزق کھاتے ہیں کبھی گیہوں کی شکل میں کبھی چاول کی شکل میں کبھی کسی اور شکل میں سارے کے سارے رزق اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائے ہیں اگر تجھے مصطفیٰ کا میلاد نہیں منانا ہے تو ان تمام رزق کو کھانا چھوڑ دے کوئی دوسرا رزق تلاش کر لے اللہ نے پانی کو مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا ہے اگر تجھے مصطفیٰ کا میلاد نہیں منانا ہے تو اس پانی کو پینا چھوڑ دے کوئی گندا پانی پینا شروع کر دے کوئی ایسا پانی پینا شروع کر دے جو نبی کے صدقے میں نہ بنا ہو اگر مصطفیٰ کا میلاد نہ بنانا ہے تو تمام مخصیات کو میرے رب نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا ہے مخصیات کو کھانا چھوڑ دے کوئی ایسے مخصیات تلاش کر جو نبی کے صدقے میں نہ بنے ہو تو کہتا ہے نبی کا میلاد نہیں منانا ہے اللہ نے سارے فروز کو مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا ہے سارے پھلوں کو کھانا چھوڑ دے کوئی ایسا پھل تلاش کر جو نبی کے صدقے میں نہ بنا ہو پتا چلا دوسری زمین نہیں بنا سکتا ہے دوسرا آسمان نہیں بنا سکتا ہے دوسرا پانی نہیں بنا سکتا ہے پھر تجھے بھی اور تیرے باپ کو بھی میرے نبی کا میلاد منانا پڑے گا سبحان اللہ واہ 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 بے شک سبحان اللہ مصطفیٰ کا میلاد منانا پڑے گا اب یہیں پر مسئلہ حل کروں کچھ لوگ سیدھے سادے بھولے بھالے سنیوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کی پیدائش 12 ربیع النور کو اور نبی کی وفات بھی 12 ربیع النور کو نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے اور نبی بنے 12ویں تاریخ کو وصال فرمایا تو جب نبی گئے ہیں تو پھر نبی کا انتقال ہوا وصال ہوا تو خوشی کس بات کی تو پہلے کو میں الزامی جواب دے دو الزامی جواب یہ ہے اگر کوئی تم سے اس طرح کی بات کہے تو تم کو یہ جواب دینا ہے کہ نبی اگر کوئی کہے نبی پیدا بھی اس تاریخ میں ہوئے نبی کا انتقال بھی اس تاریخ میں ہوا نبی کی پیدائش بھی اس تاریخ میں ہوئی نبی کا وصال بھی اس تاریخ میں ہوا تو پھر نبی کی پیدائش کا جشن کس لیے مناتے ہو تو الزامی جواب اس طرح دینا ہے اما غم کرے وہ جس کا نبی مرا ہو میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی زندہ ہے، بے شک میرے نبی زندہ ہے، زور سے بولو، میرے نبی زندہ ہے۔ ایک مثال اور دوں، چند سال قبل نبی کے روضہ مبارک کے اندر ایک پرندہ داخل ہو گیا۔ کیا داخل ہو گیا؟ پرندہ۔ اس پرندے کی قسمت یہ تھی کہ اس کا انتقال بھی اندر ہی ہو گیا۔ قسمت دیکھے، انتقال ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں میں، وہ نبی کے قدم، اور ہم قدم کی بات نہ کریں بلکہ مصطفیٰ کے شہر کی بات کریں۔ عاشق تو کہتا ہے دکھا دی یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مصطفیٰ کے روضہ مبارک کی اندر کی بات تو الگ ہے۔ اگر ہمیں مدینے کی خاک بھی مل جائے تو ہم اپنے سر کا تاج بنا لیں مدینے کی خاک کا، اس لیے کہ شہر مدینہ عظمت والا ہے، وہاں کی سبھی عظمت والی ہے، وہاں کی در و دیوار عظمت والی ہے، وہاں کی خاک عظمت والی ہے۔ اب جیسے ہی پرندے کا انتقال ہو گیا، اب سوال پیدا ہوا کہ اس پرندے کو نکالے کون، نبی کے روضہ مبارک کے اندر داخل کون ہوئے۔ میٹنگ کی گئی، بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے، بڑے بڑے افراد تشریف فرما ہے۔ جب میٹنگ ہوئی علماء نے مشورہ کیا کہ ایسے بچے کو داخل کیا جائے جو بچہ نابالغ ہو۔ 3 شرطیں لگائی گئی اور 3 شرط یہ تھی کہ بچہ نابالغ ہو اور حد بلوغت سے پہلے وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا ہو، وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا ہو۔ دوسری شرط لگائی کہ جس خاندان سے بچے کا تعلق ہو اس گھر کے اندر کوئی بھی انسان بے نمازی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو۔ تیسری شرط لگائی اس خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی افراد عالم دین بھی ہو۔ زور سے بولے اور زور سے بولے۔ 3 شرطیں، بچہ حد بلوغت سے پہلے حافظ قرآن، پورا خاندان نمازی، اور خاندان کے اندر ایک انسان عالم دین بھی ہو۔ اسی سے اندازہ لگائیں ان بستیوں میں پڑھنے والے جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے۔ جب یہ 3 شرطیں مقید کی گئی، اللہ اکبر کبیرہ، بستی کے اندر لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی خاندان ایسا مل جائے پورا گھر نمازی ہو، بچے بھی نمازی ہو، بوڑھے بھی نمازی ہو، جوان بھی نمازی ہو، عورتیں بھی نمازی ہو، بچہ نابالغ ہو، حد بلوغت سے پہلے حافظ قرآن بن گیا ہو، خاندان کے اندر ایک عالم دین بھی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے لوگوں نے نظریں دوڑائی، محلے میں اپنے نظر دوڑائی، غور و فکر کیا تو ایک خاندان ایسا نظر آیا جس خاندان کے اندر حد بلوغت سے پہلے بچہ حافظ قرآن بن چکا تھا۔ گھر کے اندر بچے بھی نمازی ہیں، عورتیں بھی نمازی ہیں، بزرگ بھی نمازی ہیں، جوان بھی نمازی ہیں، سب کے سب نمازی ہیں، اور اسی خاندان کے اندر ایک عالم دین بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت مقید کیا گیا ہے، وقت مقید کیا گیا ہے۔ مکے کے اندر، شہر مدینہ کے اندر تمام لوگ جمع ہو گئے ہیں۔
کہ آج فلاں کا بیٹا نبی کے روزے کے اندر داخل ہوگا، فلاں کا بیٹا نبی کے روزے کے اندر داخل ہوگا، پرندے کو نکالے گا۔ تمام مجمع جب جمع ہو گیا، بچہ اندر گیا، پرندے کو لے کر آیا، باہر آتے ہی بچے نے کہا واللہ رسول اللہ حی، واللہ رسول اللہ حی، واللہ رسول اللہ حی۔ بچے نے 3 بار کہا تھا اللہ کی قسم رسول اللہ زندہ ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ زندہ ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ زندہ ہے۔ بچے نے تو تب کہا تھا 1400 سال کے بعد بریلی کے تاجدار نے کفر کی تابوت پر کیل ٹھوک کر کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور ایک سمت گناہوں کا گناہوں کا گبر تھا، زنا عام ہو چکا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جانے لگا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو بعض ممالک کے تو حال یہ تھے کہ اس کی شریک حیاتوں کو اسی کے ساتھ چیتا پر جلا دیا جاتا۔ عرب کا معاملہ یہ تھا، اگر کسی کی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عورت 2 سال کہیں پر 3 سال عدت کیا کرتی۔ عدت کا حال یہ تھا کہ بند کوٹری میں رہتی، نہ نہانے کا انتظام نہ اچھے کھانے کا انتظام۔ بہت ساری عورتیں اسی حال میں انتقال کر جاتی، اور اگر کچھ عورتیں بچ بھی جاتی تو اس عورت کو گدھے پر بٹھایا جاتا، عورت کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالا جاتا، چہرے کو سیاہ کیا جاتا، پھر اونٹ کی مینگنے پھٹتے ہوئے اس کا جلوس نکالا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہ منحوس عورت ہے جس کی بنیاد پر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر ایک قسم تو ظلم ہی ظلم تھا، ہر ایک قسم ستم ہی ستم تھا۔ لوگ آہیں مار رہے تھے، لوگ سسکیاں مار رہے تھے، ظلم عام ہو چکا تھا۔ ظلم کی انتہا اتنی بڑی، اتنی بڑی، اتنی بڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ کے اندر ایک باب ایسا بھی ملتا ہے، ایک انسان اپنی شریک حیات کی، اپنی شریک حیات کی کوکھ کے اندر جیسی اس کی شریک حیات حمل سے ہوتی ہے، اور حمل سے ہونے کے بعد وہ ملک کو چھوڑنے کے بعد دوسری جگہ کام کے لیے جاتا ہے تو اپنی شریک حیات کو یہ نصیحت کرتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے اور وصیت بھی کرتا ہے، اے میری شریک حیات، تیری کوکھ کے اندر جو میرا بچہ پل رہا ہے، اگر پیدا ہونے والا بچہ بیٹا ہو تو اس بیٹے کو شان سے پالنا ہے، اور اگر پیدا ہونے والا بچہ بچی پیدا ہو تو گلا دبا کر کے مار ڈالنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت گزرا ہے، زمانے نے کبج لیا ہے، شوہر اپنے گھر سے نکلا ہے، جیسے ہی وقت گزرا ہے عورت کے یہاں پر بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا ہے، جیسے ہی بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا ہے اللہ کا حکم ہوا ہے، بچہ جیسے ہی پیدا ہوا ہے تو آنے والا بچہ بیٹا نہیں تھا بلکہ ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس شوہر نے بیٹی کو دیکھا، اب اس ماں نے بیٹی کو دیکھا، شوہر کی وصیت یاد آ جاتی ہے۔ شوہر کی وصیت کو یاد کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے ننھی بیٹی کی گردن کی سمت بنایا کہ اس کا گلا دبا کر کے مار دیا جائے۔
जाए, फौरन माँ की ममता सीना तान करा जाती है। माँ की ममता कहती है, अरे माँ, इतिहास के अंदर तुझे किस टायर के नाम से पुकारा जाएगा, इतिहास के अंदर तुझे किस मनहूस के नाम से जाना जाएगा। लोग कहेंगे ये वही माँ है जिसने अपने ही हाथों से अपनी बच्ची का गला दबा करके मार डाला था। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के जहन के अंदर एक तकबीर आती है कि क्यों न क्यों अपनी पड़ोसन को बुला करके बच्ची को दे दिया जाए। उस औरत ने अपनी पड़ोसन को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, अरे मेरी पड़ोसन, जितना माल चाहेगी दूंगी, जितना सोना चाहेगी दूंगी, जितना चांदी चाहेगी दूंगी, मेरी नन्ही जान को बचा ले, मेरी छोटी जान को बचा ले। पड़ोसन ने कहा था कि ये तो बता करना क्या है। कहा कि मेरी बच्ची को अपने घर रखना है, अपने दरवाजे को खुला रखना है, रात की तारीकी में आओगी, दूध पिला करके चली जाओगी, कुछ माल के इवज वो औरत राशि हो जाती है। अब वो बच्ची पड़ोस के घर में परवान चल रही है, पड़ोस के घर में पल रही है। रात को ये औरत जाती है, अपनी बच्ची को दूध पिला करके आ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बच्ची धीरे धीरे वक्त गुजरा है, जमाने ने करवट लिया है, अब बच्ची बड़ी हो गई है। अब जैसी बच्ची ने अपने कदमों के साथ चलना शुरू कर दिया है, उसी औरत के साथ बच्ची अब आगे आने लगी है, बाहर आने लगी है। अब कुछ वक्त और गुजरा है, ऐसा भी होने लगा कि वो बच्ची उसी औरत के घर आने लगी। माँ की ममता सीने के अंदर मौजूद थी, माँ का दिल सीने के अंदर मौजूद था। बच्ची से प्यार किया करती, मोहब्बत किया करती, वापस दे दिया करती। एक रोज ऐसा भी आया, तारीख में ऐसा बात भी मिलता है कि वो बेटी उसी माँ के घर खेल रही थी, माँ के घर खेल रही थी, प्यार कर रही थी, बेटी खेल रही थी। इतने में उसका शौहर आ जाता है। शौहर ने जैसे ही बच्ची को खेलते हुए देखा कि कहा, मैदान से तलवार को निकाला, सर को कलम करना चाहा। माँ की ममता सीना तान करा जाती है। माँ ने कहा, खबरदार, इस बच्ची के सर को कलम नहीं करना है, इसलिए ये तेरी बच्ची नहीं है, पड़ोस से मांग कर लाए हो। तेरी बच्ची पैदा हुई थी, तेरी वसीयत के मुताबिक गला दबा करके मार दिया था, ये पड़ोस की बच्ची है, तेरी बच्ची नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरा है, जमाने ने और करवट लिया है। अब वो आसिम भी घर लाना शुरू कर देता है। अब उस बच्ची के साथ वो भी प्यार करने लगा है, मोहब्बत करने लगा है, बच्ची के साथ खेल रहा है। एक दिन माँ ने देखा, मेरा सरताज मेरी बेटी के साथ खेल रहा है, प्यार कर रहा है। माँ राज को राज न रख सकी। माँ ने कहा, मैंने तुझसे झूठ कहा था, ये बच्ची पड़ोस की नहीं है, बल्कि तेरी ही बच्ची है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस जालिम बाप ने इतना सुना था, कुफ्र के आतंकवाद ने इतना सुना था, उस जालिम ने इतना सुना था। अब माँ ने कहा, बेटी जब सरदार को पता चल गया है, अब तू पड़ोस के घर नहीं सोएगी, अगर तू सोएगी तो अपने माँ के सीने से लग कर सोएगी। शौहर को पता चला, महाराज को न छुपा सकी। अब बच्ची की माँ के घर सोने की पहली रात, बच्ची माँ के सीने से चिलट कर सो रही है। पहली रात बच्ची की माँ के आंचल से लगकर सोने की, बच्ची सो रही है। रात का दूसरा पहर गुजरा है। इशारे उठा, उठने के बाद माँ के आंचल से बच्ची को छीना, एक गड्ढा खोदने के लिए हथियार साथ में लिया और रात की आंचल में उतर के चलने लगा। घर से बाहर निकला, बस्ती से बाहर निकला। बेटी ने कहा, बाबा कहाँ जाते हैं? इस जालिम बाप ने कहा, बेटी कहीं नहीं, बल्कि दोस्त के यहाँ पर दावत के लिए जाते हैं। बेटी ने कहा, बाबा जान, रात की तारीकी में दोस्त के यहाँ कौन सी दावत खाने के लिए?
کہا کہ بیٹی تجھے پتہ نہیں ہے دعوت کے لیے جاتے ہیں، اور آگے چڑھا جنگل میدان پڑا، باپ کے پیر میں کانٹا لگا، خون نکلا، بیٹی نے کہا بابا جان ایسی دعوت ہمیں نہیں کھانی ہے جس دعوت کے اندر میرے بابا کے پیر سے خون نکل پڑے۔ لیکن اس سالم کو پھر بھی ترس نہ آیا، پھر بھی اس کا دل نہ پگھلا، آگے بڑھا، ایک جنگل میدان پڑا، جنگل میدان میں جانے کے بعد یہ سالم اپنے ہاتھوں سے گڑا کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گڑا کھودتا رہا۔ اب وہ بچی کی معصومیت تو دیکھو، بچی اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی کو نکال رہی ہے، یہ سالم گڑا کھودتا ہے، بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی کو نکالتی ہے۔ بچی نے کہا بابو جان کتنا اور کھودیں گے؟ باپ نے کہا بیٹی تھوڑا اور کھودنا ہے۔ کتنا اور کھودیں گے؟ تھوڑا اور کھودنا ہے۔ جب گڑا پورا ہو گیا، اس سالم باپ نے، اس کفر کے آتنکواد نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو گڑے کے اندر اتار دیا ہے، مٹی کو ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اب بیٹی گھٹنوں تک گل گئی ہے۔ بیٹی نے سوچا میرا باپ مجھ سے پیار کر رہا ہے، میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے۔ بیٹی ناف تک گل گئی ہے، بیٹی یہی سوچتی رہی ہے میرا باپ پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے۔ جب بیٹی کاندھوں تک گلی ہے، بیٹی کا خیال ہوا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے بلکہ سالم بن چکا ہے، کفر کا آتنکواد بن چکا ہے۔ بیٹی نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی سمت اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار کب تک بیواؤں کو تڑپایا جاتا رہے گا؟ کب تک بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا رہے گا؟ کب کب یتیموں پر ظلم کیا جاتا رہے گا؟ بیٹیوں کو بچانے والا کب آئے گا؟ بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا کب آئے گا؟ ان بیواؤں کو بچانے والا کب آئے گا؟ تو ٹھیک 12 ربیع النور کو سیدہ آمینہ کے گھر سے یہ مسئلہ سننے کو ملا، اے زندہ دفن ہونے والی بیٹیاں گھبراؤ نہیں، ظالم باپ کا پنجہ توڑنے والا رحمت للعالمین آ گیا ہے، محمد رسول اللہ آ گئے ہیں۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ یا بابا سبحان اللہ کیا بات ہے، واہ نبی تشریف دنیا سے ظلم مٹا، نبی تشریف لائے، دنیا سے اندھیرا ختم ہوا، نبی تشریف لائے، دنیا سے تاریکی ختم ہوئی۔ آج جو ہمیں عزتیں ملی ہیں یہ تیرے یا میرے باپ کا صدقہ نہیں بلکہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ آج جو شان سے زندہ ہو کسی اور کا صدقہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ اور جب نبی دنیا میں تشریف لائے پوری دنیا کو مہکا دیا، پوری دنیا کو مہکا دیا۔ اور جب نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، شکم مادر میں تھے، تو جانتے ہیں کتنی عظمت تھی؟ بول دے محبت سے بولے یا رسول اللہ، ماں کے شکم میں تھی، جانتے ہیں کتنی عظمتیں تھی؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کی ماں اگر کسی چیز کو ہاتھ لگاتی اللہ اس میں خوشبو پیدا کر دیتا، خوشبو پیدا کر دیتا۔ حضرت عبد المطلب نبی کے دادا ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرا، کچھ لوگوں نے شکایت کی، اے سردار قریش عبد المطلب، ہم سے خواتین نے شکایت کی کہ تمہارے گھر میں جو بہو ہے آمینہ، وہ بہو کوئی ایسی خوشبو کا استعمال کرتی ہے جو خوشبو آسانی سے گھروں کے اندر میسر نہیں ہوتی۔ کیا تمہارے بیٹے کا شوق منانا ختم کر دیا؟
عرب کا دستور یہ تھا اس دور میں 1 سال تک لیڈیز اپنے شوہر کا سوگن. نبی کے دادا خانہ کعبہ کا طواف چھوڑا اپنے گھر گئے, جا کر اپنی شریک حیات کو بلایا جن کا نام حضرت فاطمہ. کہا کہ ہم نے اس سے پوچھو کیا میرے بیٹے کا شوق منانا ختم کر.